واللہ العظیم میرے بھائی اور بہنوں، اس سینٹنس میں نا بڑا مزہ ہے، بڑی لذت ہے، بڑا نشہ ہے۔ اگر انسان جان لینا کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے تو خدا کی قسم ہماری پریشانیاں، ٹینشنز، انزائٹی سب ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اگر ایک چیز زندگی میں آپ کی ہے جو اس لیسن کا جو ہے نا، آج کے سبق کا آج کے جو اس پوڈ کاسٹ شو کہہ لیں اس کو آپ، اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے، اگر آپ اللہ والے بن جائیں تو اللہ اپنے بندوں کا امتحان تو لیتا ہے مگر اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اس کو لکھ لیں اپنے ذہن پہ اور ساری زندگی اس کو پکڑ کے رکھیں۔ اگر آپ اللہ والے بن جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان تو لیتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے یا نہیں، میرا ہے یا نہیں، لیکن خدا کی قسم کبھی ضائع نہیں کرتا۔ شرط یہ ہے کہ آپ اللہ والے بن جائیں اور نیت صاف ہونی چاہیے۔ تو میں آپ سے نا آج 3 بیسک پرنسپلز کی بات کروں گا کہ آپ نے اپنی لائف میں کرنا کیا ہے۔ پہلی چیز، نیت صاف کرنی ہے۔ اگر آپ اللہ والے بن جائیں اور اپنی نیت آپ صاف کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اوتھینٹک صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک شخص، اس کو 1000 دینار چاہیے تھے، 1000 دینار چاہیے تھے۔ وہ ایک شخص کے پاس گیا، اپنے جاننے والے کے پاس، اور کہا کہ مجھے 1000 دینار چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھے دے دوں گا، بس تو ضامن ایک لے آ جو اس کی ضمانت دے اور گواہ لے آ، میں تمہیں دے دوں گا، مجھے پرابلم نہیں ہے۔ وہ شخص مسکین تھا، کوئی اس کے جاننے والا نہیں تھا، لیکن اللہ والا تھا وہ۔ اس نے کہا دیکھ میری بات سن، میرا ضامن بھی اللہ ہے اور میرا گواہ بھی اللہ ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں واپس کروں گا۔ اس کو اس بندے کی تقوی پہ یقین آیا اور اس نے کہا کہ چلو میں دے دیتا ہوں، یہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، اتنا بڑا جھوٹا تو نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ آئے پاز، میرے بھائیوں بہنوں، پاکستان کے لوگوں، انڈیا، بنگلہ دیش، جہاں سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ کا نام لے کے نہ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو۔ ویسے بھی دھوکہ کسی کو نہیں دینا چاہیے، لیکن اسپیشلی اللہ کی قسم کھا کے یا اللہ کا نام لے کے کسی کو دھوکہ نہ دو۔ یاد رکھیں جو اللہ کا نام لے کے سچ بولتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی غیبی خزانوں سے مدد کرتا ہے، اور جو اللہ کا نام لے کے دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اس شخص نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میرا ضامن بھی اللہ ہے، میرا گواہ بھی اللہ ہے۔ تو اس نے دے دیا، اس نے کہا میں تجھے اللہ کے اس نام پہ تجھ پہ میں ٹرسٹ کرتا ہوں۔ یہ شخص پیسے لے کے اس نے کاروبار کرنا تھا، یہ چلا گیا۔ یہ جب کشتی پہ بیٹھا، سوار ہوا، دوسری طرف اترا، اپنا کام شام کیا، واپس آیا، جو دن اور جو مقرر وقت آیا ہوا تھا، جب وہ کشتی پہ آیا واپس، ایک سمندر کے پار یہ شخص تھا، تو جو لاسٹ کشتی تھی وہ نکل گئی۔ یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں نے تو آج وعدہ کیا تھا اور اللہ کو ضمانت دار بنایا تھا اور گواہ بنایا تھا، اب اگر میں آج اس تک مال نہیں پہنچاتا تو وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں، اور اس کا تو ٹرسٹ اٹھ جائے گا، یعنی کہ میں نے اللہ کے نام پہ جھوٹ بولا اسے۔ تو آخری کشتی چلی گئی تھی، اس کے بعد تو کشتی نے اس دن جانا نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا کہ یا اللہ میں نے تجھے ضمانت دار بنایا ہے اور تجھے میں نے گواہ بنایا ہے، تو تیرا کام ہے اس مال کو پہنچانا۔ اس نے ایک ووڈ لاگ لیا، اس میں سوراخ کیا، اس میں اس 1000 دینار، سبحان اللہ، 1 دینار از اے گولڈ کوائن، اور آپ ایک گولڈ کوائن کی آج آپ ورتھ لگا لیں، ان لیکس، ان ملینز۔ اس نے کیا کیا، اس کو اس ووڈ لاگ میں ڈالا، پرچی لکھی اور اس میں ڈال کے نا بسم اللہ پڑھ کے آگے بہا دیا کہ اللہ تجھے میں نے ضمانت دار بنایا ہے، تجھے میں نے گواہ بنایا ہے، اب تیرا کام ہے اس کو۔ یہ شخص یہاں ویٹ کر رہا تھا اور یہ شخص اپنا مال لینے کا یہاں انتظار کرتا تھا، اور یہ شخص یہاں پہ کھڑا تھا، اس نے مال کو دے دیا۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسا قادر ہے، کیسا قدیر ہے، اس نے اس ہواؤں کو رخ پھیر دیا، اور وہ بندہ وہاں انتظار کر رہا تھا، اور اس کے بندے کے پاس وہ ووڈ لاگ پہنچا، اور اس نے اس کو دیکھا، اس میں پرچی تھی، اور پرچی نکالی، اس کو کھول کے دیکھا کہ اس کے 1000 دینار تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ مجھ تک کیسے پہنچے۔ خیر، یہ جو شخص تھا جس نے بھیجے تھے، یہ اگلے دن دوبارہ جو سب سے پہلی کشتی ملی اس پہ روانہ ہوا اور اس بندے کے پاس پہنچا، اور 1000 دینار لے کے الگ سے کہ پتہ نہیں وہ پہنچے نہیں پہنچے، میں اس کو اس کا حق تو دے دوں۔ اس نے کہا کہ یہ تمہاری امانت، معذرت تھوڑی تاخیر ہو گئی مجھ سے
کہتے ہیں تو کل تم نے مجھے پیسے نہیں بھیجے؟ کہتے ہیں میں نے بھیجے۔ پھر اس نے کہا جس رب پہ تو نے توکل کیا ہے نا، جس رب کو تو نے ضمانت دار بنایا تھا، اس رب نے تیرا مال مجھ تک پہنچا دیا، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کیوں بات پریشان ہوتے ہیں؟ کیا کمی ہے ہماری زندگی میں؟ شاید توکل کی کمی ہے، قرآن پڑھنے کی کمی ہے، عبادات کی کمی ہے، حلال اور حرام کی پرواہ کرنے کی کمی ہے، نظروں کی حفاظت کرنے کی کمی ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے اس اللہ تعالیٰ کے ناموں کی وجہ سے ہم وی آر ناٹ لیونگ ٹو آر فلسٹ۔ اللہ تعالیٰ کے نام جس کی جو مسلمان جانتا ہو کہ میرا رب میں یہ کوالٹیز ہیں، اور یہ تو صرف 3 ہیں اور ہزاروں ہیں اس کے علاوہ، وہ کیسے بات پریشان ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے انزائٹیز اور پریشانی سے گزر سکتا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، وہ قادر ہے کہ اس بات پہ کہ تم پہ عذاب لے آئے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، عند ملیک مقتدر، وہ مقتدر بھی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہو علی کل شیء قدیر، وہ قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، مقتدر بھی ہے۔ تو پریشانی کس بات کی ہے؟ جب ہمارا رب ہے اور وہ ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور ہم اگر اللہ والے بن جائیں تو پھر آپ یقین جانیں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ ہر پریشانی کو وہ آسانی میں ایسے بدل سکتا ہے، اس نے صرف کن کہنا وہ بدل جائے گا، صرف ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، سیکنڈ پرنسپل ٹو لیو اے ونڈرفل لائف اینڈ ٹو لیو اے ہیپی لائف از، جو بھی نیکی کریں اس کی اجر کی امید صرف اللہ سے رکھیں۔ پھر دیکھیں اللہ قدرت کے مناظر کیسے دکھاتا ہے آپ کو۔ پہلی پرنسپل کیا تھا؟ اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، فریب نہیں کرنا۔ ہم نے اللہ کے لیے اپنے ہر کام کو کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ دوسری چیز، نیکی کے اجر کی امید صرف اللہ سے رکھنی ہے ہم نے۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں۔ تیسرا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ حرام نکلنے سے بچیں۔ پہلا پرنسپل نیت کو صاف کر لیں، دوسرا پرنسپل اللہ کی رضا کے لیے سارا عمل کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تمام اپنے اعمال کو رکھیں اور صرف اس سے اجر کی امید رکھیں، اور تیسرا پرنسپل حرام لقمے سے بچیں۔ تو اگر ہم حرام کا انکار کرتے ہیں اپنی زندگی میں، وی میک اٹ اے پوائنٹ کہ حرام لقمہ ہم نے نہیں کھانا، تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنی قدرت کے مناظر ہمیں دکھائیں گے۔ دیکھیں، حرام بھی ہم کمائیں اور پھر بھی اللہ سے امید کریں کہ اللہ قدرت کے مناظر دکھائے، جھوٹ بھی بولیں، 500 کے پیچھے، 1000 روپے کے پیچھے جھوٹ بولیں، یہ کہیں لوگوں کو جی دیکھیں میری تو پہنچ یہ 1000 روپیز ہے، اور حالانکہ وہ پہنچ ہوتی ہے 500 کی یا 600 کی، تو بندہ کچھ پیسے کے لیے جھوٹ بولے اور پھر کہے اللہ تعالیٰ قدرت کے مناظر بھی دکھائے۔ عمل تو ہم پھر آن والا کریں اور موسیٰ علیہ السلام والا رزلٹ دیکھنے کی کوشش کریں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر اپنی زندگی میں دیکھنے ہیں نا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انٹرفیئر کریں اور ہماری زندگی کو آسان کریں، تو ہم نے حرام لقمے سے دور رہنا ہے۔ کہہ دیں لوگوں کو کہ نہیں کریں گے ہم بینک کی جاب، نہیں کھائیں گے ہم سود، نہیں بولیں گے ہم جھوٹ، ہاں بھوکے مر جائیں گے لیکن ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم جھوٹ، ہم حرام لقمہ نہیں کھائیں گے، 8000 پہ گزارا کر لیں گے، 15-20 پہ گزارا کر لیں گے، جتنی تنخواہ ہے اس پہ گزارا کرنا سیکھیں، لیکن حرام نہیں کھائیں گے۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کے رزق میں، آپ کے گھر میں، آپ کے اہل و عیال میں، آپ کی زندگی میں برکتیں لے کے آتے ہیں اور مشکل سے آپ کو نکالتا ہے۔ ایک اور واقعہ بڑا فیمس، اور اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ ریفرنس بھی دیا جائے، تو کتاب الزہد کا ہے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور حلیۃ الاولیاء کتابیں بھی ہے، ابو نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور سیر اعلام النبلاء میں بھی ہے، امام ذہبی کی کتاب ہے۔ ان تینوں کتب میں یہ واقعہ مینشنڈ ہے کہ حضرت صلہ رحمہ اللہ، ان کا واقعہ ہے کہ وہ سفر کر رہے تھے، اور سفر کرتے کرتے صحرا میں سفر تھا، تو انہوں نے جو راشن رکھا تھا وہ آہستہ آہستہ ڈپلیٹ ہو کے تو کم ہوتا گیا، حتیٰ کہ بالکل ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں کسی سے مدد لے لوں گا، کسی سے لے لوں گا۔ تو جب وہ آگے پہنچے تو دیکھا ایک شخص تھا، اس کے پاس یعنی کافی سے راشن تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ دے دو۔ اس نے وہ کھانا سرو کیا اور دیا، تو اس کا جو بیسیکلی روٹی تھی یا جو ایک پراٹھا ٹائپ کا تھا، اس کو پگ فیٹ سے پکایا ہوا تھا،
اس پہ جو ایک جو بیسکلی جو فیٹ تھا وہ پگ کا تھا. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ اس میں سور کی چربی کا استعمال کیا گیا جو حرام ہے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. آگے گئے, ایک اور شخص ملا, وہ بڑا کمزور اور ویک سے تھا اور تھوڑا سا اس کے پاس مال تھا. تو انہوں نے کہا میں کھا لوں اسے. تو انہوں نے کہا دیکھو تم میرے مسلمان بھائی ہو, تم کھا تو لو لیکن مجھ پہ ظلم نہ کرنا, میرا بہت لمبا سفر ہے, اگر تم نے کھانا کھا لیا تو میں رول جاؤں گا, میں برباد ہو جاؤں گا, میرا سفر ختم ہو جائے گا, تو مجھ پہ ظلم نہ کرنا. تو انہوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا, حرام کا لقمہ چھوڑا, ظلم کو چھوڑا. اور کہتے ہیں میں آگے جا رہا تھا تو اپنے گھوڑے پہ سوار تھا اور بھوک کی ایک مدہوشی تھی. تو کہتے ہیں پیچھے نا مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کوئی چیز گری ہے. میں نے دیکھا ایک پیچھے تھیلا سا مجھے نظر آیا. میں گھوڑے سے اترا اور پیچھے جا کے دیکھا تو وہ ایک سفید کھجور کے پتوں میں لپٹا ہوا ایک تھیلا تھا, جس کو جب میں نے کھولا تو اس میں تازہ اور بے موسمی کھجوریں تھیں, جو کھجوریں اس سیزن میں ہوتی نہیں تھی پیدا. اور کہتے ہیں میں نے ان کو کھایا, اپنے آپ کو پیٹ بھر کے یعنی فل کر لیا, اور میرے رب نے مجھے وہ کھلا دی. اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پہ. اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے, نہ ہی لوگوں کا محتاج ہے, نہ سیزنز کا محتاج ہے کہ یہ سیزن میں یہ فروٹ آئے گا. مریم علیہ السلام کو دیکھیں, آپ ان کو دیکھیں انہوں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بے موسمی فروٹ سرو کر دیے. تو انہوں نے حرام کا انکار کیا, ظلم سے بچے, کسی مسلمان پہ ظلم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مناظر دکھا دیے. تو ہمیں کیا سمجھ آتی ہے اس سے؟ ہم اگر اپنی لائف میں اللہ والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان تو لے گا ہمارا, مگر کبھی ضائع نہیں کرے گا ہمیں. یاد رکھیں اس بات کو, یہ اپنے ساتھ لکھ لیں, اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا ہمیں. بس مایوسی ختم کر دیں, جتنا اللہ دے رہا ہے اس پہ گزارا کرنے شروع ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن پہ راضی ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ یا رب میں تو ایسا سنسیئر بنوں گا یا بنوں گی, میں گناہوں سے بچوں گا, میں ہر قسم کے ظلم, زیادتی اور حرام سے بچوں گا, میں اپنی نیت کو خالص اور صاف رکھوں گا. ٹھیک ہے, جو 3 ہم نے پرنسپلس پڑھے آج, نیت کو خاص اور خالص رکھنا اللہ کی رضا کے لیے. جو بھی عمل کریں اللہ سے اجر کی امید رکھیں, لوگوں سے اجر کی امید نہ رکھیں. اور تیسری چیز حرام کا لقمے سے بچیں. یہ 3 آپ کام کریں, اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو اپنی قدرت کے مناظر دکھائے گا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو رزق دے گا, من حیث لا یحتسب, وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اپنے امیجن نہیں